बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आज हम करबला के उस नौजवान शहजादे का तज़किरा करेंगे जिसकी बहादुरी, वफादारी और अल्लाह की राह में कुर्बानी क़यामत तक अहले ईमान के लिए मिसाल बनी रहेगी। ये हैं हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमाम हसन मुज्तबी रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद और हज़रत उमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भतीजे थे। इस लिहाज से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे हज़रत उमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे और ख़ानदान नबूत के चश्मो चिराग थे। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन ही से तक़वी, अदब, शजायत और दीन से मोहब्बत का माहौल देखा। आप ऐसे घराने में परवान चढ़े जहाँ कुरान की तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत और अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखा जाता था। जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु अभी कम उम्र थे। इसके बाद उनकी तरबियत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने चचा का बेहद एहतराम और उताअत करते थे। सन 21 हिजरी में हालात ने ऐसा रख अख्तियार किया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हक और बातिल के दरमियान एक अजीम इम्तिहान का सामना करना पड़ा। यही सफ़र आगे चलकर मैदान करबला तक पहुंचा, जहां ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक कम उम्र नौजवान हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा किया सीखा कि उन्होंने अपनी जान भी अल्लाह की रज़ा और हक़ की सरबुलंदी के लिए कुर्बान करने में कोई हचकचाहट महसूस न की। हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के तारुफ और उनकी तरबियत का जिक्र किया। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने अहले बेते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मनूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सन 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद हुक्मरान बना। इसने मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत ली जाए, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक़ और बातिल के मामले में समझौता करना मुनासिब न समझा। जब मदीना में हालात सख्त होने लगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहले खाना के साथ मदीना से मक्का मुकरमा की तरफ रवानगी इख्तियार की। इस काफ़िले में ख़वातीन, बच्चे और ख़ानदान नबूत के नौजवान भी शामिल थे, जिनमें हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। मदीना से रवानगी का मंजर नहायत दर्दनाक था। ये वो शहर था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें थीं, जहाँ अहले बियत की ज़िंदगी गुजरी थी, लेकिन दीन की हिफाजत हर चीज से बढ़कर थी। चंद माह मक्का मुकरमा में क़याम के बाद कोफा से आने वाले मुतअद्दिद खुतूत की बना पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इराक की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से मुलाकातें हुईं। बाज़ ने साथ देने का वादा किया और बाज़ ने ख़तरात से आगाह किया। इसी सफ़र के दौरान हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हर कदम पर मौजूद रहे। वो खामोशी से हालात को देख रहे थे, लेकिन उनके दिल में हक की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा का जज्बा पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, जहां यजीदी लश्कर ने रास्ता रोक लिया। अब इम्तिहान का असल मरहला शुरू होने वाला था और आने वाले दिन तारीख़ इस्लाम के सबसे दर्दनाक दिनों में शुमार होने वाले थे। मदीना मनूरा से मक्का मुकरमा और फिर मक्का से इराक की जानिब सफ़र करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला आखिरकार 2 मुहर्रम 21 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचा। यही वो सरज़मीन थी जहां तारीख़ का एक अजीम बाब रक़्म होना था। जब काफ़िला वहां पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जगह का नाम दरियाफ़त फरमाया। बताया गया कि इस मकाम को करबला कहा जाता है। रवायत में आता है कि आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कर्बि वल बला, कि आय अल्लाह, मैं गम और आजमाइश से तेरी पनाह मांगता हूँ। यहीं खेमे नसब किए गए। खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन, बच्चे और नौजवान इसी मैदान में क़याम पजीर हुए। अन्ही नौजवानों में हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, जो खामोशी से हर मंजर देख रहे थे और जानते थे कि हक़ की खातिर कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका है। चंद ही दिनों में यजीदी लश्कर ने चारों तरफ से मुहासरा सख्त कर दिया। फिर फिरात के पानी तक रसाई भी रोक दी गई। खेमों में मौजूद बच्चों की प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करते रहे।
حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اپنے چچا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر لمحہ موجود رہتے، ان کی خدمت کرتے اور حوصلہ پاتے۔ وہ کم عمر ضرور تھے مگر ایمان اور عزم میں بڑے بڑے لوگوں سے آگے تھے۔ 9 محرم کی شام آ پہنچی۔ یزیدی لشکر جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار کر سکیں۔ اس رات کربلا کے خیموں میں عجیب کیفیت تھی، کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، کہیں نماز ادا کی جا رہی تھی اور کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و مناجات جاری تھی۔ ہر فرد جانتا تھا کہ اگلا دن شاید دنیا کی زندگی کا آخری دن ہو۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ بھی اس مقدس رات عبادت میں مشغول رہے۔ وہ اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتے اور ہر حکم پر لبیک کہتے تھے۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، کیونکہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ لیکن کسی نے بھی ساتھ چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا، سب نے حق کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ایک ہی خواہش تھی کہ اگر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینی پڑے تو وہ اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں عبادت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ عاشورہ کی رات اختتام کو پہنچی، اور صبح ایک ایسی تاریخ رقم ہونے والی تھی جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ کربلا کی سرزمین پر ایک طرف حق کا مختصر سا قافلہ تھا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور تقوی کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ کے وفادار ساتھی میدان جنگ میں جانے لگے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں اور ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں بھی یہی جذبہ مجزن تھا کہ وہ اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ آخری لمحے تک نبھائیں۔ جب کئی جانسار شہید ہو چکے تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ادب کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، چچا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں حق کی خاطر میدان میں جاؤں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کم عمر بھتیجے کو دیکھ کر ابتدا میں اجازت نہیں دی۔ آپ چاہتے تھے کہ خاندان نبوت کا یہ نوجوان محفوظ رہے، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا عزم غیر معمولی تھا۔ وہ بار بار اجازت کی درخواست کرتے رہے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کی استقامت، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ یہ اجازت صرف میدان جنگ میں جانے کی نہیں تھی، بلکہ حق، وفاداری اور قربانی کے راستے پر قدم رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کو سلام کیا، دعا لی اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کم عمر ضرور تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان، شجاعت اور حق کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ موجزن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ دنیاوی حکومت یا مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کی سربلندی اور حق کی حفاظت کے لیے ہے۔ میدان میں پہنچ کر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ دشمن کا سامنا کیا۔ ان کی جرأت دیکھ کر مخالف لشکر بھی حیران رہ گیا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوجوان کس قدر ثابت قدم ہے۔ جنگ شدت اختیار کرتی گئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ مسلسل مقابلہ کرتے رہے، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخرکار کئی افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ میدان کربلا کا یہ منظر تاریخ کے انتہائی دردناک لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً میدان کی طرف بڑھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے زخمی بھتیجے کو زمین پر پایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دشمن کو پیچھے ہٹایا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے قریب تشریف لائے۔ یہ منظر نہایت غم انگیز تھا۔ ایک طرف چچا اپنے جوان بھتیجے کو آخری بار دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف حضرت قاسم رضی اللہ تعالی کی رضا میں اپنی جان قربان کر چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہایت رنج کے ساتھ فرمایا کہ دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔
جنہوں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم ڈھایا۔ ناظرین اکرام، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں غم کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نوجوان بھتیجے کے جسد مبارک کو اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ خیموں میں موجود اہل بیت پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن کسی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی نہ آیا۔ سب نے صبر کیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک نوجوان کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ حق، وفاداری اور دین اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی تھی۔ انہوں نے اپنی کم عمری کے باوجود ثابت کر دیا کہ اللہ کی راہ میں عمر نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص کی قیامت ہوتی ہے۔ کربلا کی سرزمین آج بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی مختصر ضرور تھی، لیکن اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے عمر نہیں، بلکہ مضبوط ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے کبھی حق کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی اور واقعی کربلا سے ملنے والے حقیقی اسباق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔